الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی یعنی ہیپینس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، اور عام طور پر پوری دنیا میں آج خوشی حاصل کرنا یا کسی چیز سے خوشی ہونا، اس پر بہت ہی لوگ زور دیتے ہیں۔ نہ فقط خرید و فروخت یعنی بازار کے سلسلے میں کہ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے چیزیں خریدنے میں، بلکہ اگر آپ دیکھیے کہ پورے جو فلسفے ہیں ملکوں کے جن کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی خوشی کی، جس کو انگریزی میں ہیپینس کہتے ہیں، ان کی خاص ایک اہمیت ہے۔ دا رائٹ ٹو ہیپینس امریکہ میں جو ہے ایک بہت ہی مشہور چیز ہے، اور اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہیپینس کو کیسے سمجھا جائے۔ اکثر ہیپینس کے ساتھ ساتھ غم، نہ بمعنی سیڈنس، اور اس پر مزید گفتگو ہوگی، لیکن غم کو ایک بری چیز تصور کیا گیا ہے، غم کو منفی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے۔ غم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عام طور سے ہم اپنے معاشرے میں بچوں کو یا اوروں سے یہ کہتے ہیں کہ غم نہیں ہونا چاہیے، غم دور رہے۔ لیکن غم میں بھی کیا کوئی مثبت پہلو، پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں؟ اس سے بھی کچھ سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، غم سے بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے انسانوں کا، ان کے مزاج کا، ان کی طبیعت کا۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ دل لذت غم کی نعمت پر بے جا نہیں جتنا ناز کرے، مل جائے تو اے ہنسنے والے تو مجھ سے زیادہ ناز کرے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس پر ذرا سا روشنی آپ ڈالیں کہ غم یہ شعر کے ذریعے شاعر نے کس طرح سمجھانے کی، دل لذت غم کی نعمت پر، تو لذت کیسے ہوتی ہے غم میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جو لفظ غم آیا ہے اور لذت کے ساتھ وہ اس کی تعریف کی گئی ہے، وہ اصل میں میرا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس کا جواب جو ہے وہ ہر مذہب اور ہر مکتب فکر نے دیا ہے۔ بعض نے مکتب فکر یعنی ہر فلسفی نے، اور ایک چیز یہ ہے اس میں کہ لوگ اس پر توجہ کریں یا نہ کریں، یا صرف اس کو ایک زبانی ضروری، جیسے بعض چیزیں کہتے ہیں دل سے آدمی سلام بعض وقت کرتا نہیں کرتا ہے، تو جیسا سے ویسے سلام کیا، اور ایک وہ سلام ہوتا ہے کہ جو دل سے دل کو تعلق پیدا کرتا ہے، ان میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا اس پر شعر کہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ غم میں لذت کیوں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ غم ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو بہتر بناتا ہے، وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ وہ اس کو سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کی بات کو سوچے، ان کے دکھ درد کو سوچے، ان کی تکلیفوں کو سوچے۔ یہ سوچیں کہ ہم نے، آدمی بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، کیا اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ ہی میٹر کے فاصلے پر، لفظ میٹر جان بوجھ کے استعمال کروں، ایسا بھی گھر ہو سکتا ہے، ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ کھانا ایسا اچھا پکا نہیں پکا، اور ان کے یہاں جو ہے اس کو سر جھکا کے وہ کھا رہے ہیں۔ یہ دل میں آنا آدمی کو رنجیدہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے نعمت دی اور میں اس طرح سے کھا رہا ہوں، اور اسی کا ایک بندہ میرے نزدیک ہے۔ یہی حال بیماری کا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے بارے میں میر نے بہت عمدہ ایک بات کہی۔ اور ایک چیز میں اور بھی لذت غم کے سلسلے میں کہوں گا کہ میر نے، پہلے شعر پڑھ دوں میر کا، کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اس کے لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور جوان حضرات اور بوڑھے بھی سمجھتے ہیں
کہ عاشقی جو دنیا کی عاشقی ہے، یعنی مرد اور عورت کی ہے، جو بھی اس کو کہی، بس وہی ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے آدمی کے دل میں غم. ارے دنیا میں کتنے غم ہیں اس عاشقی کے غم کے علاوہ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. وہ یہ تو اس معاملے میں یہ بڑی اہم بات کہی گئی. تو جو اس غم سے واقف ہوگا، جس کا دل دکھا ہوا ہوگا دوسروں کے لیے، وہ اس میں لذت محسوس کرے گا. لذت کیا؟ یعنی اس کو مزہ نہیں آئے گا. مزہ لذت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کو اس پر ایک کیفیت طاری ہوگی، اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کو یہ ہوا مجھے کچھ مل گیا. جس طرح سے کسی کو کچھ مل جاتا ہے، وہ درد کا ملنا جو ہے دوسرے کا، وہ لذت کے معنی میں استعمال ہے. اور اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہو جائے تو جو مجھ پر اس وقت ہنس رہا ہے کہ میں رنجیدہ ہوں کسی وجہ سے، وہ اس پر اور بھی زیادہ ناز کرے گا، چونکہ وہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، اس لیے ناز کرے گا. میں تو اتنا ہی کر رہا ہوں. تو اس چیز کو اب اس میں آج کا حال یہ ہے، اس چیز کو لے کے ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں اس میں ہم کسی چیز سے مطمئن نہیں، ہم کو اطمینان نہیں. ہم we are not happy at anything that happens in the world. جو کچھ ہے اس سے کچھ زیادہ ہی چاہیے زیادہ تر لوگ. افسوس یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے کم ملتے ہیں کہ جن کی خواہش اور چاہت صرف بہت معمولی ہوتی کہ 2 وقت کی روٹی اور ہمارے بچے کی نوکری. پڑھنے کو بھی نہیں سوچتے لوگ. افسوس افسوس. نوکری یا پڑھ جائے تو کیا کہنا، مگر دنیا کا حال وہ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد نوکری نہیں ملتی. کہتے ہیں نوکری ہو اور ہمیں 2 وقت کی روٹی، اور بیمار پڑیں تو کوئی پوچھنے والا. بیشتر ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں اس حالت میں. ہمارے سیاست مدار، ہمارے عالم، ہمارے پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ کیسی کیسی بحثیں کرتے ہیں، اور یہ بات جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم سب کچھ کریں گے. تو ان کے وہ کرتے کچھ نہیں ہے بالآخر. اور وہ تو کہنے کا دیکھیے جو ایک بہت اہم بات اس سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی چیز کو حاصل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، زمین جائیداد، زیور، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ. لیکن یہ بڑا دلچسپ پہلو جس پر آپ نے روشنی اس وقت ڈالی ہے کہ غم حاصل کرنے سے بھی جو ہے اس میں ایک لذت کا پہلو ان معنوں میں ہو سکتا ہے کہ انسان کو انسان بنانے میں غم کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بہت بڑا کردار. اور یہ میرے خیال سے آج کی دنیا میں جو ہم لوگوں کے معاشرے میں، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جو علماء ہیں یا زعماء ہیں، جو بڑے بڑے سیاست داں ہیں، سیاست مدار ہیں، وہ اس پہلو پر زیادہ زور نہیں دیتے ہیں، بلکہ خوف، خاص کر کے مذہبی علماء چاہے جس مذہب کے ہوں، وہ خوف کے ذریعے ڈرا کے ایک طرح سے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو. لیکن دوسرے کو دکھ میں دیکھنا، یعنی انگریزی میں اگر کہیں کہ to be able to understand and to be open to the suffering of others is what makes us human. یعنی اوروں کی جو مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس مصیبت کو دیکھ کے اس کو سمجھنا ہی ایک بہت بڑی علامت ہے انسان ہونے کا. بے شک بے شک. اور آپ دیکھیے کہ دکھے ہوئے دلوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. اور اس میں کئی بہت سے اشعار ہیں. ایک بہت کم پڑھا جاتا ہے شعر، اس لیے اسے پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے اپنے پر رکھ کے کہا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انہی کے لیے ہو. انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ یہ جو ان کی کیفیت ہے وہ اوروں کی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ شاد عظیم آبادی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نازک تھا بہت کچھ دل اپنا، اے شاد تحمل ہو نہ سکا. ایک ٹھیس
لگی تھی یوں ہی سی، کیا جلد یہ شیشہ ٹوٹ گیا. وہ یوں ہی سی کی جو تعریف کیا ہے وہ کہنا کم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کے زمانے آج میں آپ جیسا کہہ رہے ہیں آج کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں مثلاً کیونکہ وسائل زیادہ ہیں اور یہ سوشل میڈیا وغیرہ ایک خیالی دنیا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو یوں ہی برا بھلا کہتے ہیں، بہت آسانی سے کہتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ دوسری طرف اسی خیالی دنیا کی اس طرف ایک انسان بیٹھا ہوا ہے. جیسے انیس نے کہا کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ جینوں کو کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں. تو کسی کا دل توڑنا یا کسی کو دکھ پہنچانا میرے خیال سے ایک سب سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کی مصیبت کا احساس ہونا اور اس کا غم ہونا یہ بڑی نعمت نعمت ہے. اور یہ جو آپ نے بھی کہا کہ اس میں دیکھیے بہت ہی اہم بات آپ نے کی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یوں بھی کتنی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی چھوٹی سی بات جو آپ کے لیے بہت چھوٹی ہے وہ کسی کے لیے ایسی ہوتی کہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ کسی کی مالی حالت، علمی حالت، یعنی اس کا خاندان، اس کی جگہ سماج میں، اس پر ایک چوٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کے لیے وہ کوئی بات یا میرے لیے کوئی بات نہیں ہوئی، مگر جو سننے والا ہے اس کا دل دکھ گیا. تو یہ بہت ہی ایک ایسا برا کام ہے. اسی صورت سے آپ یہ دیکھیے کہ کوئی جو لوگ جا کے لوگوں کے درمیان میں وعدے کرتے ہیں، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے. تو یہ آپ سن لیجئے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وعدے کرتے ہیں، امیدیں بڑھاتے ہیں، اور بعد میں ہزاروں حیلے حوالے بہانے کرتے ہیں کہ صاحب ہم نہیں کر پائے اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے. آپ پہلے وعدہ نہ کرتے، آپ کہتے ہم تمہیں کچھ نہیں دے پائیں گے، جو دے سکیں گے دیں گے، تم دیکھنا کہ ہم نے کیا دیا. اگر ایک تو ہم دیتے نہیں، مگر ہم اگر وسیلہ بنتے، ذریعہ بنتے تو وہ ہم. مگر کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو اور چاہے وہ سیاسی آدمی ہو، یعنی راجنیتی میں ہو یا کسی، کوئی اس کو سوچتا تک نہیں ہے. بلکہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا دل وہ ساری لذت غم سے خالی کر دیتے. بلکہ غم کا دل میں ہونا ایک اس بات کی دلیل بھی ہے کہ دل سخت نہیں ہوا ہے. اور مثلاً آج کل خاص کر کے ہم لوگ سب اس ماحول میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے لیے دنیا نہیں بدلی ہے. وہ جو شخص جو سڑک پر لیٹتا تھا وہ آج بھی سڑک ہی پہ سو رہا ہے. وہ شخص کو جو یہ نہیں بات معلوم تھی کہ اگلا کھانا مجھے یا پانی تازہ کہاں سے ملے گا، جو پہلے بھی اس کو نہیں معلوم تھا وبا سے، آج بھی اس کو نہیں معلوم ہے. تو ایک طرح سے یہ موقع ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں دوبارہ سوچنے کا، اور غم کے بارے میں جو آپ نے اس میں فرمائی کہ نعمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غم کو، وہی جو شروع میں نے بات کہی تھی، منفی کیوں قرار دیا جاتا ہے غم. میرے خیال سے یہی آخری بات ہے. بس منفی اس لیے کہ انسان ہر اس چیز سے بھاگتا ہے کہ جو اس کو اچھا بناتی ہے. ورزش سے کیوں بھاگتا ہے آدمی؟ اسے کہ اس میں محنت پڑتی ہے جسم پر، لہذا کون کرے. جب مثل ورزش کے، ایکسرسائز کے، وہی حال جو نفس ہے، جو آتما ہے، جو روح ہے، اس کی جو ایکسرسائز ہے، اس کی جو ورزش ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اسی صورت سے، وہ زیادہ مشکل ہے، اسی صورت سے وہ کوشش کرے. وہ پہنچ نہیں سکتا. کسی کو کیا معلوم ہو کہ جس نے 4 وقت کھانا نہ کھایا، 2 وقت کھانا کھایا. ہم بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا دل دکھتا ہے، مگر ہمیں شرم آنی چاہیے، سر جھکا کے کہنا چاہیے. تو یہ ہے کہ، اور دے بھی تو وہ بات یاد رکھیں کہ دیکھی تیری دان پن، وہ دیکھی تیری دین
دیکھی تیری دان پن، اور دیکھی تیری دین یعنی دینا، جوں جوں ہاتھ بڑھت ہیں تیوں تیوں نیچے نین. وہ جواب وہ دیتا ہے جو ورزش یہ روحانی کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ دینے والا اور ہے، جو دیوت دن رین اور لوگ بھرم مجھ پر دھریں تاسے نیچے نہ. اللہ. تو میرے خیال سے اس کا 1 منٹ میں بتا دیجئے سب کے لیے. نہیں، یہ تو اس میں بہت سامنے کی بات ہے کہ ہمارے تو دفتن ذہن میں اسی بات کا خیال آیا کہ اس وقت جو لوگ فوٹوگراف لے کے لوگوں کو دے رہے ہیں، غریبوں کو بس کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن اس میں اپنی انا کی پرستش، اپنی میں کو پوج رہے ہیں اور فوٹو وغیرہ لے کے فیس بک اور اس چیزوں پر ڈال رہے ہیں. تو یہ شعر سے بہتر جواب ان لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ بھرم مجھ پر دھریں تاسے نیچے نہ. تو میرے خیال سے اور ہر مذہب، جیسے آپ نے فرمایا، اس وقت دفتن ذہن میں بھگوت گیتا جی کا بھی ایک وہ شلوک یاد آیا جس میں اصل یوگی کی پہچان کرشن جی نے بتائی ارجن کو، اور یہ تو کہا کہ جو اوروں کے سکھ میں اپنا سکھ محسوس کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوروں کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرے. تو کسی اور کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ غم جو ہے اور غم کا احساس ہم کو ایک بہتر انسان بننے کی توفیق دیتی ہے، اور اس میں بھی مثبت یعنی ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے. غم ہمیشہ جس طرح سے ایک نیگیٹو لائٹ میں دکھایا جاتا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ غم کی اہمیت بھی زندگی میں سمجھنا بہت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین.